سیما سچن کے والے سے بڑی افسوسناک خبر اس وقت بھارت سے نکل کر آ رہی ہے. سیما سچن کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے جس کا نام ہے فرحا, اور اس کا نام تبدیل کر کے, کیونکہ انہوں نے مذہب تبدیل کروا دیا تھا اپنے بچوں کا, اس کا نام پری رکھ دیا گیا تھا. یہ 2.5 سال کی بچی ہے, لیکن اس وقت انتہائی زیادہ تشویشناک حالت میں. اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ جناب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اس کو پیٹ کی ایسی بیماری ہو چکی ہے, یا ہیضہ ہو چکا ہے, یا کچھ اس طرح کی بیماری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کو روزانہ ڈرپس لگ رہی ہیں, اور سیما کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بھائی اس کو ڈرپ لگوا سکے. اس وقت سیما سچن کے حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو کیس عدالت میں چل رہا ہے, تو جج نے سیما سچن کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دیے نا کہ یقین کریں اگر اس کے اندر ذرا سی شرم ہوتی, ذرا سی عزت ہوتی, ذرا سی غیرت ہوتی, تو یہ اسی وقت بھارت چھوڑ دیتی. لیکن اس کو کب نکالا جا رہا ہے اور کب بے دخل کیا جا رہا ہے, اس کو واپس نیپال کب بھیجا جائے گا, آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب طویل عرصے سے سیما سچن کے حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی. آپ لوگ اس حوالے سے سوال کر رہے تھے, انسٹاگرام پر میرے پاس میسیجز آتے رہتے ہیں, اور چونکہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سلمان.mrza کے نام سے جو میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اس کو فالو کر کے جو آپ سوال کریں گے مجھ سے, میری کوشش ہوتی ہے اپنے سبسکرائبرز سے, اپنے فالوورز سے مستقل رابطے میں رہو. گزشتہ روز ہمارے ایک سبسکرائبر نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی, اور ویڈیو بیسکلی وہ انڈیا کی تھی. انڈیا کے ایک یوٹیوب چینل کی ویڈیو تھی, اور اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے سیما سچن کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کیونکہ سیما سچن کا جو کیس اس وقت عدالت میں چل رہا ہے, عدالت نے سیما سچن کے بارے میں اتنی شرمناک بات کہی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی غیرت مند انسان ہوتا نا تو بھائی وہ بھارت چھوڑ چکا ہوتا. تھوڑا سا بھی جس کے اندر غیرت ہوتی, تھوڑی سی شرم ہوتی, تھوڑی سی لحاظ ہوتا, تھوڑی سی عزت ہوتی, بھائی وہ اس ملک کو چھوڑ کے نکل جاتا. لیکن شاید سیما سچن اخلاقی پستی کی اس قدر نیچے لیول پر آ گئی ہیں کہ وہ ان کے لیے یہ بے عزتی کے الفاظ نہ معنی نہیں رکھتے. انہوں نے کہا, جج صاحب نے جو ریمارکس تھے نا, انہوں نے کہا بھائی دھرم شالہ ہے یہ بات ریمارکس میں نکل کر آئی ہے. سیما سچن کا جو کیس چل رہا ہے اسٹیٹ ورسز سیما حیدر, اس پر جو کیس چل رہا ہے کہ سیما حیدر جو ہے وہ پاکستانی جاسوس ہے, اور اس وجہ سے یہاں پر آئی ہے, غیر قانونی طریقے سے آئی ہے, اور اس میں اس کو ضمانت پر رہا کیا ہوا ہے. اس کیس کے اندر جو سماعت ہوئی اس میں جج صاحب نے کہا کہ بھائی دھرم شالہ ہے کیا یہ یتیموں کے پلنے کی جگہ ہے کہ جو منہ سے اٹھائے گا اور یہاں پر آ جائے گا, اور اگر اس طرح ہو جائے گا تو پھر آپ تو ایک دروازہ کھول دیں گے. یہ الفاظ کسی اور کے نہیں ہیں بلکہ جج صاحب ہیں اس ریمارکس پہ, کیونکہ جو سیما سچن کے وکیل ہیں انہوں نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ سیما سچن کی حالت پاکستان کے اندر بہت خراب تھی, ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جانی تھی, ان کی جان کو خطرات ہیں, اس لیے وہ نیپال کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے بھارت کے اندر داخل ہوئی. پاکستان اور بھارت کے سفارتی تعلقات بہتر نہیں ہیں, اس لیے وہ ویزا نہیں لے سکتی تھی, اور اسی وجہ سے چونکہ ان کو جان کا خطرہ ہے ان کو یہاں پر نیشنلٹی عطا کی جائے. اور انہوں نے یہاں پر آ کے اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا, اپنا نام بھی تبدیل کیا, ان کے بچوں کے نام بھی تبدیل ہو گئے, اور وہ مکمل طور پر ہندو مذہب کو فالو کر رہی ہیں, تو اس وجہ سے ان کو بھارت کی نیشنلٹی عطا کی جائے. بھارت کے جو جج ہے نا, انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا کہ بھارت کے اندر, ہندوستان کے اندر, انڈیا کے اندر کیا صرف ہندو رہتے ہیں, کیا اس وجہ سے ان کو نیشنلٹی دے دی جائے کہ بھائی وہ ہندو کا جو مذہب ہے اس کو اچھے سے پریکٹس کر رہی ہیں, کیا اس وجہ سے نیشنلٹی دے دی جائے؟ تو پھر تو دنیا بھر کے ہندو پاکستان سے نکل کے یا دنیا اپنے ملکوں سے نکل کے بھارت کے اندر آ جائیں گے, ان کو بھی نیشنلٹی دے دی جائے گی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بولا کہ بھائی کیا یہاں پر دسترخوان لگا ہوا ہے, یہاں پر کھانے کی ٹیبل لگی ہوئی ہے کہ جو مرضی آئے گا ہم اس کو بٹھا لیں گے بنا یہ سوچے سمجھے. پھر انہوں نے پوچھا کہ جو آپ نے اسٹیٹ نے کیس کیا ہوا ہے کہ سیما حیدر جو ہے وہ پاکستانی جاسوس ہے, اس میں کتنی پیش رفت نکل کر آئی. اس کے بعد جو حقائق سیما سچن کے والے سے رکھے گئے نا وہ بڑے حیران کن تھے. مطلب اس کے بعد سیما سچن کے وکیل کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی کون سا ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو اپنے ملک کے اندر جان کے خطرات ہیں اور وہ 5 سم لے کے چل رہا ہوتا ہے. پھر اس کے گھر پر جب بھارت میں رہ رہی ہے اس پہ چھاپا مارا گیا تھا, اور اس کے گھر سے ایک چائنیز سم برآمد ہوتی ہے. کہنا یار یہ کون سے ملک کے اندر ہوتا ہے, یہ کہاں پر ہے جو اس کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے. سیما سچن نے پوری جان لگا لی, اخلاقی پستی کی جس حد تک وہ گر سکتی تھی اس حد تک وہ گر گئی. انہوں نے کوشش کی کہ بھائی پاکستان کو ذلیل کیا جائے, بھارت میں جا کے بھارتیوں کی چمچہ گیری کی جائے, ان کی اٹھاؤ گیری کی جائے, ٹھیک ہے, جے شری رام کے نعرے لگا دیے جائیں, پاکستان کو برا کہا جائے,
جو ان کا پرانا مذہب تھا، جو دین تھا، جو دین ہے ہمارا، اس کو برا بھلا کہا جائے، ٹھیک ہے، اپنے پرانے شوہر کو برا بھلا کہا جائے. لیکن یہ سب کام نہیں آیا اس کے لیے. 14 اگست 15 اگست اس سارے معاملے کے اندر اس نے کیش کرانے کی کوشش کر لی، لیکن آج بھی 97%، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھارتی ٹی وی چینلز نے سروے کرایا تھا. انہوں نے کہا کہ 97% لوگ ایسے ہیں جو کہ سیما سچن کو واپس پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے آئی ہے اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یار جو 30-32 سال میں پاکستان کی نہیں ہو سکی، جو اسلام کی نہیں ہو سکی، جو اپنے والدین کی نہیں ہو سکی، جو اپنے شوہر کی نہیں ہو سکی، اور جو اپنے بچوں تک کی نہیں ہو سکی، وہ بھارت کی کیا ہوگی یار، وہ ہندو مذہب کی کیا ہوگی. بڑا جینون، بڑا لاجیکل پوائنٹ ہے. ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے، سیما سچن کے جناب 4 بچے ہیں، اور 4 بچوں میں جو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا، وہ 2.5 سال کی بیٹی ہے. اس کی حالت کافی زیادہ اس وقت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اور یہ سیما سچن صاحبہ جو ہے نا، وہ اپنی سوشل میڈیا پر ڈالتی تو ہے نہیں. ان کے بڑے بیٹے کا نام فرحان علی ہے، جس کا نام راج ہے، اور اس کو باقاعدہ اس پر حملہ کیا گیا تھا. محلے کے لڑکوں نے اس کو مارا تھا باقاعدہ، اور یہ بات بھی انہوں نے نہیں بتائی، کیونکہ بتائیں گی تو پھر کس منہ سے بتائیں گی، یہ تو بھارت کے گن گاتی ہے نا. پھر ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے نا، اس کا نام ہے فرحا، یہ 2.5 سال کی بچی ہے. اس کو سننے میں آیا تھا کہ ہیضہ ہو گیا ہے، یہ کچھ اس طرح کی بیماری ہو چکی ہے، پیٹ کی بیماری ہو چکی ہے کہ بھائی اس کو ڈرپس لگ رہی ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کو ڈرپس لگا سکیں. سچن اس سے پہلے 2-4 پیسے کما لیا کرتا تھا، اس کا گھر پھر بھی چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو یہ پاپولیرٹی اور پبلسٹی ملی ہے نا، اس پر الزام لگ گیا ہے بھارت کے غداری کا. ایک غدار ہونے کا الزام لگ گیا کہ اس نے پاکستانی جاسوس کو وہاں پر پناہ دی. اب سوچئے اس لیول کے ساتھ وہ دنیا کے کس کونے میں جا کے کام کرے، وہ بھارت کے کس کونے میں جا کے، ایک پان والا اس کو جھاڑو مارنے تک کے لیے اپنے پاس رکھنے کو تیار. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات خود بھارتی میڈیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ سیما سچن تک تو میں رسائی نہیں حاصل کرتا نا، سیما سچن کے گھر تک تو رسائی نہیں، میں تو بھارتی میڈیا میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں ایک ایک کر کے. سیما سچن نے نفرت کی جو دیوار کھڑی کی تھی، یہ دیوار اسی کے منہ پہ گرتی بھی نظر آ رہی. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر مجھے فالو کر سکتے ہیں، salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہے تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. خیال رکھیے گا اپنا.